ایک رحم دل پری پارٹ 2۔ ایک ہفتے بعد نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اور اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، شہزادی مانور تو بڑی خوش قسمت ہے۔ اگرچہ جادوگرنی کے کہنے کے مطابق 16 سال کی عمر میں وہ زہریلی سوئی چبھنے سے بے ہوش تو ہوگی، مگر اسے نئی زندگی دینے والا ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوگا۔ اسی سے شہزادی مانور کی شادی ہوگی، مگر افسوس میں زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تجربہ گاہ پر جادوگرنی نے جادو کے زور سے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ اب میری دوربینیں کام نہیں کر رہی جن سے میں ستاروں کی گردش کا پتہ چلاتا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک ماہ بعد پریاں بادشاہ کے محل میں دوبارہ پہنچیں۔ انہوں نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی مانور کو ہوش میں لانے والا شہزادہ مغرب کے کسی ملک سے آئے گا، اس کا نام شاہ زیب ہوگا، ہم نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ اب آپ کو شہزادی کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر پریاں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہوتی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی مانور باغ میں گئی۔ اس نے مالن کو ہار بناتے دیکھا تو اس نے مالن سے کہا، لاؤ سوئی ہمیں دکھاؤ، ہم بھی ہار بنائیں گے۔ بھلا مالن شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ابھی دوسرا پھول داغے میں پرویا تھا کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ ہائے اللہ میں مری کہتی ہوئی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا، تمام مصروفیات ترک کر دی گئی۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ شہزادی مانور کو بے ہوش ہوئی 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں پہنچیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادہ شاہ زیب کو تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کرے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہ زیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہی بے ہوش ہو گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ مصر کا شہزادہ شاہ زیب ایک رات اپنے محل کے چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام میں سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے؟ اچانک خوابگاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کے سرانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گئی۔ اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہو؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد صحت مند ہو گئے تھے۔ شہزادے کی بات سن کر پری بولی، ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیلا گلاب لا دوں تو تم میرا ایک کام کرو گے۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ پری کی بات سن کر شہزادہ بولا، نیک دل پری، شہزادہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا۔ تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہ زیب سے کہا، میرا کام نہایت معمولی ہے، تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ پری کہنے لگی، پیارے شہزادے، تمہارے ملک کی شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے قریب سب سے پرانے درخت کی کھو میں ایک خفیہ راستہ ہے جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو مر جائے گی۔
اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری شادی شہزادی مانور سے کر دی جائے گی، جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوہ کاف میں بھی نہیں۔ نیلم پری کی بات سن کر شہزادہ شاہ زیب غصے سے بولا، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا وقت ابھی نہیں آیا، میں چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی، تب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادہ شاہ زیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک بنسری دیتے ہوئے کہا، بہادر شہزادے، جب تم درخت کی کھو میں داخل ہوں گے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈرونی آوازیں سنائی دے گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر سیدھے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس بنسری سے کام لینا، بنسری بجاتے بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا، تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑو گے تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوفزدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار، تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی بھی مر جائے گی، اس کا طلسم تباہ ہو جائے گا اور شہزادی مانور کی بے ہوشی ختم ہوگی، مگر وہ نیند سے اس وقت تک بیدار نہ ہوگی جب تک تم اس کا نام نہ پکارو گے۔ شہزادی نے پری سے پوچھا، رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی مانور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادی کی بات سن کر پری بولی، جب جادو نگری تباہ ہو جائے گی تو تم وہاں ریگستان پاؤ گے۔ تم ریگستان کی شمال کی طرف سے پار کرنا، تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا اور اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی مانور کی خوابگاہ کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم مانور کو آواز دو گے تو نیند سے بیدار ہو جائے گی، اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا، کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنہ کم از کم 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا، دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا، آبی جادو نگری۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی جس پر خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔ درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کی چیخنے چنکاڑنے کی آوازیں سنی۔ اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑے کو تبکی دیتے ہوئے کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نکلی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بنسری موجود ہے۔ آدھ گھنٹے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بنسری بجانا شروع کر دی۔
اگرچہ شہزادہ بنسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بنسری کے آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی چست لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچیں۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بنسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان پر نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے کیا غضب کرتے ہو؟ اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اس کو آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتی ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آندھی کے رکتے ہی ایک کبڑی ڈرونی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادی کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتی ہوئی زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے جا رہی ہے، اس سے آگے ایک کنیز نیل کنگھی چوٹی کا سامان خوبصورت رقابی میں رکھے لے جا رہی ہے۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسخری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی مانور، ہوش میں آؤ، ابھی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسخری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شاہزیب کو کندھے سے پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے شہزیب کے ساتھ شہزادی مانور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔